کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو شہر کا سب سے امیر، طاقتور اور مغرور انسان سمجھا جاتا تھا، ایک دن سب کچھ کھو کر سڑک پر بھوکا پیاسا بیٹھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی فہد ملک کی ہے جو اپنی دولت، فیکٹریوں اور اثر و رسوخ کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھا، مگر اس کے دل میں غرور اس قدر بھر چکا تھا کہ وہ کسی غریب، محتاج یا مزدور کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے دروازے پر آنے والی ہر ضرورت مند کو وہ سختی سے واپس کر دیتا تھا اور اپنے ملازمین کو بھی حکم دیتا تھا کہ کسی غریب کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو شہر بھر میں رحمت، ہمدردی اور سخاوت کا ماحول تھا۔ لوگ زکوٰۃ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، مگر فہد ملک کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ وہ نہ روزہ رکھتا تھا، نہ عبادت کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی مدد کرتا تھا۔ اس کی فیکٹریوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، مگر ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ کم اجرت اور زیادہ محنت ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ایک دن ایک مزدور سلیم، جس کی بیٹی شدید بیمار تھی، ہمت کر کے فہد ملک کے پاس آیا اور مدد کی درخواست کی، مگر فہد نے اس کی بات سن کر اسے ذلیل کیا اور کہا کہ یہ کوئی خیرات کا ادارہ نہیں ہے، اگر کام کرنا ہے تو کرو ورنہ نکل جاؤ۔ سلیم روتا ہوا واپس چلا گیا اور اسی دن تقدیر نے پہلا وار کیا۔ چند دن بعد فہد ملک کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں اچانک خوفناک آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی کمائی جلتے دیکھتا رہا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس کے کاروبار ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے، قرضے بڑھ گئے، دوست دور ہو گئے اور وہ شخص جو کبھی کروڑوں کا مالک تھا، آہستہ آہستہ سب کچھ کھو کر ایک عام انسان بھی نہ رہا اور آخر کار وہ اسی شہر کی سڑکوں پر تنہا اور بے سہارا ہو گیا جہاں وہ کبھی بادشاہ بن کر رہتا تھا۔ اور ایک رات وہ بھوکا پیاسا ایک مسجد کے باہر بیٹھ گیا، جہاں سے اس کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ رمضان کی ایک خاموش رات تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ مسجد کے باہر افطاری کے دسترخوان سجے ہوئے تھے، لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو کھانا پیش کر رہے تھے، کہیں کھجوریں تقسیم ہو رہی تھیں، کہیں پانی پلایا جا رہا تھا، مگر ان سب کے درمیان فہد ملک ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ اسے اپنے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اسی وقت اپنے محل میں مہنگے کھانے کھاتا تھا اور آج ایک لقمے کو ترس رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے دنیا نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا ہو۔ اتنے میں ایک سادہ لباس پہنے شخص اس کے پاس آیا اور بغیر کچھ پوچھے اس کے ہاتھ میں کھجور اور پانی دے دیا اور نرمی سے کہا کہ پہلے افطار کر لو۔ فہد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھجور لی اور روتے ہوئے اسے کھایا۔ اس شخص نے اسے پورا کھانا کھلایا جیسے وہ کوئی اپنا ہو۔ پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور فہد کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ زکوٰۃ ہے، اللہ کے نام پر رکھ لو۔ یہ سن کر فہد کا دل جیسے رک گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کو ایک روپیہ نہیں دیتا تھا، آج خود زکوٰۃ لے رہا تھا۔ اس نے شکر بھری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا، مگر جیسے ہی اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ شرم سے زمین میں گر گیا، کیونکہ اس کے سامنے وہی شخص تھا جسے اس نے کبھی بے عزت کر کے اپنی فیکٹری سے نکال دیا تھا، اور اس لمحے اس کی پوری دنیا جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی سلیم تھا جسے فہد ملک نے کبھی اپنی فیکٹری سے اس وقت نکال دیا تھا جب وہ اپنی بیمار بیٹی کے علاج کے لیے مدد مانگنے آیا تھا، مگر اس کی فریاد سننے کے بجائے فہد نے اسے
ذلیل کر کے باہر پھینک دیا تھا۔ آج وہی سلیم اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور انسانیت کی روشنی تھی۔ فہد ملک اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو، میں غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ سلیم نے اسے نرمی سے اٹھایا اور کہا کہ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم نے مجھے نکالا تھا، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ نے مجھے صبر دیا اور آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی اور کی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر فہد کے دل میں ایسا جھٹکا لگا کہ اس کی پوری سوچ بدل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سچی دل سے توبہ کی اور اللہ سے ایک اور موقع مانگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا، مگر اس بار وہ شخص نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اس نے اپنی زندگی غریبوں، یتیموں اور مزدوروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور آخر کار اسے سمجھ آ گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ انسانیت اور رحم ہے۔ کیا واقعی انسان بدل سکتا ہے یا صرف وقت اسے وقتی طور پر جھکا دیتا ہے؟ فہد ملک کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ فہد ملک نے اپنی زندگی بدل دی تھی۔ وہ شخص جو کبھی غرور میں غریبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب خود یتیموں، مسکینوں اور مزدوروں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ دولت سے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بنایا تھا، جہاں روزانہ لوگوں کو کھانا، علاج اور مدد فراہم کی جاتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں اللہ نے اسے مکمل طور پر معاف نہیں کیا اور کوئی نیا امتحان اس کی ساری تبدیلی کو جھوٹا ثابت نہ کر دے۔ اور پھر وقت نے ایک بار پھر اپنا کھیل شروع کیا۔ ایک دن اس کے فلاحی ادارے میں ایک نوجوان آیا جو شہر کے بڑے تاجروں میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ وہ بظاہر مدد مانگنے آیا تھا، مگر اس کی نیت کچھ اور تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ فہد ملک کے قریب ہونا شروع کیا۔ اس کی باتوں میں تعریف، ہمدردی اور جھوٹی عزت تھی۔ وہ اسے بار بار یہ احساس دلاتا کہ وہ اب بھی بڑا آدمی ہے، وہ دوبارہ اسی مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ اور آہستہ آہستہ فہد کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ شاید وہ واقعی دوبارہ کاروبار شروع کرے، شاید وہ دوبارہ وہی پرانی زندگی جی سکتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک بہت بڑا آفر ملا کہ اگر وہ اپنے فلاحی ادارے کو ایک سرمایہ دار گروپ کے ساتھ ملا دے تو وہ پھر سے کروڑوں کما سکتا ہے، مگر اس کے بدلے اسے اپنی ساری فلاحی سرگرمیاں کاروبار میں بدلنی ہوں گی۔ راتوں رات اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ سلیم کی باتیں تھیں، وہ آنسو تھے، وہ رمضان کی رات تھی جب اسے کھجور دی گئی تھی، اور دوسری طرف وہ پرانی دنیا تھی جس میں طاقت، دولت اور حکم چلتا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ ایک رات تنہا مسجد میں گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے لمبا سجدہ کیا اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے پھر سے آزمائش میں نہ ڈال، مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے قریب لے جائے، نہ کہ دنیا کے دھوکے میں۔ لیکن اسی رات اسے ایک اور جھٹکا لگا جب اسے معلوم ہوا کہ وہی نوجوان جس پر وہ اعتماد کر رہا تھا اصل میں اس کے دشمن تاجروں کا بھیجا ہوا تھا، جو اسے دوبارہ لالچ میں ڈال کر اس کی آخری نیکی بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر فہد ملک ٹوٹ گیا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے فوراً سب کاروباری معاہدے رد کر دیے اور اپنے ادارے کو مزید مضبوط کیا، مگر اس واقعے نے اسے یہ سکھا دیا کہ آزمائش صرف غربت میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل آزمائش دولت اور موقع ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فہد ملک مکمل طور پر ایک نیک، عاجز اور خدمت کرنے والا انسان بن گیا۔ ایک دن اچانک اسے
سلیم دوبارہ ملا، وہی سلیم جس نے اسے مسجد کے باہر کھجور دی تھی۔ دونوں دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر فہد نے کانپتی آواز میں کہا کہ تم نے مجھے بچا لیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں دوبارہ وہی پرانا انسان بن جاتا۔ سلیم مسکرایا اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جب کسی کے دل کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ کمزور ہاتھوں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اس لمحے فہد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ شکر کے تھے، اور اسے پہلی بار حقیقی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کی اصل کامیابی نہ دولت ہے نہ طاقت، بلکہ وہ دل ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔